رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکچولی جس طریقے سے ہم لوگ ہر کام کو کرنے کے لیے ایک میکنزم بناتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں، چاہے وہ ایک چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، اسی طریقے سے جو قرآن پاک کو اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو جو ہمیں بچپن سے چیز بتائی گئی ہے وہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کھول کے پڑھ لیں۔ سوری، تو ایکچولی اس میں وسعت احترام پرابلم اس میں یہ آتی ہے کہ ترجمے کا وہ اثر نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کہ کسی بھی جو ترجمہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس لینگویج کی صحیح طریقے سے ڈسکرپشن کر ہی نہیں پاتا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جیسے میں اس کی اگزامپل یہ دوں گا کہ یو ہے۔ ابھی انگلش کے اندر ہم یو کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ہم آپ کریں گے، تم کریں گے، تو کریں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ اگر وہاں پہ صرف یو لکھا ہوگا تو اس کی ٹرانسلیشن ہم اگر اپنی زبان میں کریں گے تو ہمارے پاس کوسچن مارک ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ تو وہ ایکسپریشنز نہیں ہو سکتے جب تک ہمیں اس لینگویج کے بارے میں صحیح طرح سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لینگویج کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے جو میسیج ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس لینگویج کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک ہم اس لینگویج کو نہیں سمجھیں گے اس کے لیے ہمیں اس کے الفابیٹس، جس طرح ہم نے انگلش سمجھی ہے، ہم سب لوگ جو انگلش ہے یا اردو، ایون اردو جو ہم اہل زبان ہیں جو اردو پڑھتے ہیں وہ بھی کا سب سے پہلے ان کے بچے کو الف بے پہ پڑھایا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو اے بی سی ڈی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح مل کے لفظ بنتے ہیں، کس طریقے سے لفظ مل کے جملے بنتے ہیں، جملے کے اندر کیا رولز ہوتے ہیں۔ بالکل یہی تھیوری ہم نے اپلائی کرنی ہے لسان القرآن، جو قرآن کی لینگویج ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اب اس کے اندر ایک ایکسٹریم لیول یہ آ جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں اتنی عربی آئے کہ ہم عربی دان بن جائیں اور اس کی تمام کافی ردیف ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہر ایک لفظ بن کس طرح رہا ہے، یہ ہے ایکسٹریم آئیڈیالزم ہے، نو ڈاؤٹ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، لیکن قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے اگر ہم تھوڑا سے پچھلے لیول پہ رہیں تو ہم بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج آپ کو ایک دو ایپس کے بارے میں بتاؤں گا جس کے ذریعے جبکہ جو میرا ایک آج کا جو مین پیغام ہے وہ روٹ ورڈز کے ریفرنس ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہم روٹ ورڈز کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کریں۔ تو یہ اس طرح بہت ساری آپ کو ایپ ملیں گی، بکس بھی ملتی ہیں، وہ بکس بھی میں شیئر کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی بھی بندہ یہ ویڈیو دیکھ کے میرے سے رابطہ کرنا چاہے تو میں ویسے تو یہ ہے کہ جو میرا لنک ہوتا ہے اس کے اندر ساری میں نے گوگل ڈرائیو پہ چیزوں کو اپلوڈ کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کسی کو نہ سمجھ آئے تو یو کین کانٹیکٹ۔ تو بیسیکلی یہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جیسے یہ ایک ایپ ہے، یہ انالائز قرآن، اس کو آپ کھولیں، اس کو آپ انسٹال کر لیں۔ اس کے بعد اگر آپ فار ایگزامپل قرآن انڈیکس پہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے کلک کیا۔ اب آپ سورہ فاتحہ کو ہی اگر ہم لے لیں، یہاں پہ ہم نے اس پہ کلک کیا۔ اب اس کے اندر ایک دفعہ آپ کو بیس لائن سیٹنگز کرنی پڑیں گی ترجمہ، اور اس کے لیے آپ اس پہ کلک کریں۔ اب آپ کلک کریں گے تو اس کے الفاظ آ جائیں گے، پھر آپ اس پہ دوبارہ کلک کریں گے۔ اب یہ ہمارے سامنے اس کا روٹ ورڈ آ گیا جو بسم اللہ کے اندر ہے، کیونکہ اس کے اندر دو لفظ مل کے بن رہا ہے کہ ایک اس میں با آ رہا ہے اور ایک اسم آ رہا ہے، الف ڈراپ ہوا ہے۔ تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سین میم واو ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ آپ دیکھیں لکھا نظر آئے گا گو ٹو روٹ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سامنے 5-6 الفاظ آئیں گے۔ اب یہ جو روٹ ورڈ ہے قرآن پاک میں 381 ٹائمز آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کس فارمز میں آیا ہے وہ یہ 1 2 3 4 5 6، یہ 6 فارمز میں آیا ہے۔ تسمیہ کے فارم میں، سما کے فارم میں، سمیہ کے فارم میں، سمیتھا کے فارم میں، مسمہ کے فارم میں، اس میں بہت سارے الفاظ تو ہمیں سما جو ہے وہ آسمان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تسمیہ بھی ہم بولتے ہیں، مسمہ بھی ہم بولتے ہیں، اور اسم جو ہے وہ بھی ہم بولتے ہیں۔ اب آپ اس کو اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آ جائیں گے قرآن پاک کی وہ آیات جہاں پر یہ کرونولوجیکلی انہوں نے اتنی زبردست یہ ایپ بنائی ہے کہ آپ کو کرونولوجیکلی یہ آپ کو آئیں گے۔ اب آپ اس آیت کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ اس آیت پہ پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس لفظ کی اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی یہ اس کا کانسیپٹ ہے گو ٹو روٹ، اور اس کے اندر یہ سما ہے، سمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمیں ان الفاظ آہستہ آہستہ ہماری جو ہے وہ وکیبلری بڑھنی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم قرآن میرا ارادہ ہے انشاءاللہ ان قریب کہ میں اور کچھ ہم خیال لوگ ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ روٹ ورڈز کو، قرآن پاک کے روٹ ورڈز کو اسی طریقے سے ترتیب سے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہوتا ہے، تو ہم اعوذ سے شروع کریں گے اور اعوذ سے پھر بسم اللہ، اور اس کے بعد الحمد سے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم شروع کریں گے۔ جو روٹ ورڈز آتے جائیں گے ہم ان کو کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو اس طرح سے اپلائی کریں۔ یاد رکھیں بات کہ قرآن پاک کو جتنی ہم سمجھنے کی کوشش، اب اس کے اندر جو اعتراض آتا ہے نا لوگ کہ جی قرآن پاک کے لیے تو مطلب میں دیکھیں، یاد رکھیں بات کہ کسی ایک چیز لفظ کا یا کسی ایک آیت کا یہ انٹرپریٹیشن کرنا
یہ ایک الگ کہانی ہے، اور ایک اس کے صرف الفاظ کو سمجھنا، یہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو آیات ہیں وہ محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں۔ متشابہات کے بارے میں ہم کہیں گے سمعنا و اطعنا، ہمیں نہیں پتہ کہ متشابہات کا کیا ایگزیکٹلی کیا ہے۔ باقی جو موجود ہیں تفاسیر، ہم انہی کو ہی فالو کریں، ان سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بھی میں ابھی دوسری ایپ دکھاؤں گا، اس کے اندر آپ کو جو پری فارم تفاسیر ہیں وہ موجود ہیں وہاں پہ، تو آپ کے لیے وہ وہیں سے آپ پڑھیں، وہیں پہ آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ لیکن یہ روٹ ورڈز کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے، اس سے آپ کو جو صحیح معنوں میں جو ہے وہ آپ کو ان الفاظ کی سمجھ آئے گی، اور اٹس اے لانگ جرنی۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ جس وقت آپ نے ارادہ کر لیا نا کسی کام کا، نیکی کا، تو وہ آپ کو اس وقت سے اللہ نے وہ آپ کے نامہ اعمال میں وہ چیز لکھ دی، وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمیں زندگی میں مہلت نہ بھی مل سکی نا، تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ ہمیں اس کی تکمیل کیا ارادے کی وجہ سے ہمیں اس چیز کا پورا کر دے گا۔ قرآن پاک ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور یقین کیجئے کہ قرآن پاک کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے نا، تو آپ کو ہر آیت آپ سے کلام کرتا ہوا محسوس ہوگی، کیونکہ قرآن پاک کا ایک وہ نزول ہے کہ جو اس کا ایک خاص وقت کا تھا، جو اس کا ایک شان نزول جو اس کا ایک اسپیسیفک ہے، اور ایک شان نزول ہم سب کے لیے ہے۔ اس کی انٹرپریٹیشن ہم سب اپنی زندگی کے اندر، اپنی ذات کے اندر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں، اور جو تفاسیر موجود ہیں چاہے کوئی بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، میں کسی خاص فرقے کی نہیں کروں گا، بلکہ آپ کو سمجھ ہی زیادہ بہتر طور پر اس وقت آئے گا اگر آپ روٹ ورڈز کریں گے، تو آپ کسی بھی چیز میں آپ گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ جب روٹ ورڈز ہوں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یار اس روٹ کے اندر تو یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ باتیں ہیں، یہ باتیں آپ کو یہ، لیکن ظاہر بات ہے اٹ نیڈس ٹائم۔ تو ہم باقی دنیا کے سارے کاموں کے لیے تو بہت بے تحاشا وقت نکالتے ہیں، تو ہم کیا قرآن پاک کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے؟ تو میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ میں تو خود ابھی جو ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا زندگی میں ہم قرآن پاک کو سمجھنے میں ہماری لیے ناکافی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا دیر آیت درست آیت، تو آپ یہ کیجئے۔ ایک یہ ایپ ہے، اس میں بھی یہی سلسلہ ہے۔ ایک دوسری ایپ ہے جو کہ اس سے تھوڑی سی زیادہ ایڈوانسڈ ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے زیادہ ہے جو تھوڑی سی گرامر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ عامر سہیل صاحب کے لیکچرز، یا آپ کو کسی بھی ڈسکشن کے جو ہیں وہ لیکچر اگر آپ سنیں، جیسے اب یہ ایپ ہے، اس کے اندر سیٹنگز ہیں، ان میں آپ مختلف تفاسیر، ایون اس میں انگلش کی بھی آپشن ہے۔ اب آپ اس میں کریں گے، جب کلک کریں گے، وہی بالکل وہی سیم ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی زیادہ ڈیٹیل ہے۔ اس پہ آپ کلک کریں گے نا، تو جو گرامر کی جو تمام ہے نا رولز، وہ بھی اس کے اندر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ایک ون لیول ایڈوانس ہے، لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں کہ تمام جو اس سے ڈرائیوڈ ورڈز ہیں وہ بھی یہاں پہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب یہ جو الفاظ آ رہے ہیں مشکل کے، اسم فاعل کیا چیز ہے، اور مفعول کیا چیز ہے، اور امر کیا چیز ہے، اور مصدر کیا چیز ہے، ایک لمحے کے لیے اس کو چھوڑ دیجیے آپ صرف یہ تو ظاہر بات ہے جیسے جیسے آپ گرامر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی۔ میں ایک دو باتیں ویسے ہی آپ کو جسٹ بتا دیتا ہوں کہ ماضی ہوتی ہے وہ چیز جو ماضی میں ہو، کوئی ایک فعل ہے، کوئی کام ہو رہا ہے جو پاسٹ میں، اس کو ماضی کہتے ہیں۔ عربی کے اندر جو ہے نا مضارع پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہ جو انگلش کے اندر جو ہے وہ پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے، فیوچر ٹینس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ماضی، حال اور مستقبل اردو میں کہتے ہیں۔ عربی میں مضارع جو ہوتا ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ امر جو ہے وہ حکم دینے کے لیے ہوتا ہے، امر ریکویسٹ کے لیے بھی ہوتا ہے، اور امر جو ہے وہ حکم کے لیے بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جتنی دعائیں ہیں نا وہ فعل امر کے ساتھ ہیں، یعنی کہ رب اجعل جو ہے، مطلب کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بنا دے، ربنا آتنا، تو یہ بیسیکلی ان دعاؤں کے اندر ربنا ظلمنا انفسنا، تو یہ بیسیکلی اس کے اندر فعل امر ہیں جس کے اندر ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، یا حکم دے رہے ہیں، یا فریاد کر رہے ہیں، تو یہ فعل امر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فاعل اور مفعول۔ فاعل ہوتا ہے جو کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ فاعل ہوتا ہے، جو جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے۔ جیسے کہ آئی ہٹ احمد، تو میں فاعل ہوں اور احمد مفعول ہے۔ احمد ہٹ می، تو اب میں ہو گیا مفعول اور وہ ہو گیا فاعل۔ یہ سمپل جو ہم اردوز میں بھی ہم یہ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ آگے بہرحال یہ تو میں نے آپ کو صرف ایک فیلر دے دیا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ دیکھیں، یاد رکھیں بات کہ ہم دنیا کے کاموں کے لیے تو بہت محنت کرتے ہیں، وہ وہاں پہ ہمیں مشکل نہیں ہوتی، لیکن اگر ہمیں قرآن پاک، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ تو بہت ڈیٹیل ہے، اگر ہم اس سے ایک سٹیپ پیچھے بھی رہیں نا تو بھی یقین کیجیے آپ کو قرآن پاک کی آیت سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں بات، ظاہر بات ہے اگر آپ پڑھیں گے ترتیب سے، پورے کا پورا وہ کورس کریں گے عامر سہیل صاحب کا، یا ڈاکٹر اسرار کے بیٹے کا ریکارڈنگ موجود ہے، میں نے ان کو گوگل ڈرائیو کے لنک میں ابھی اس ویڈیو کے بھی اندر ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا۔ تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ
نام اپنا وقت نکالیں اللہ کے لیے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے لیے، اللہ کے بنائے ہوئے اس دنیا کے اندر جو اس امتحان میں اس میں کامیاب ہونے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔